بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 154 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مقدمات حکمت کے حوالے سے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مقدمات حکمت ہمارے پاس 3 طرح کے آتے ہیں، جبکہ مصنف کے نزدیک 5 طرح کے مقدمات حکمت ہیں۔ ہم نے ان کی اجمالی طور پہ فہرست بیان کی، اور ہم نے سب سے پہلے بیان کیا تھا کہ مقدمات حکمت میں سے پہلا یہ ہے کہ اس مقام میں اطلاق اور تقیید ممکن ہونی چاہیے، بس جہاں پہ تقیید ممکن نہ ہوگی وہاں پہ ہم اطلاق و کشف نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہم نے بیان کیا تھا کہ کلام کے اندر نہ تو قرینہ متصلہ ہونے چاہیے اور نہ ہی تقیید کے اوپر قرینہ منفصلہ ہونا چاہیے، ورنہ کلام میں اطلاق کا ظہور ثابت نہیں ہوگا۔ اور تیسرا ہم نے کہا تھا کہ متکلم مقام بیان میں ہونا چاہیے۔ مقام بیان کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو مقام احمال میں ہو، نہ مقام اجمال میں ہو، اور نہ ہی مقام تشریح میں ہو۔ احمال کے بارے میں سے ہم نے بیان کیا تھا کہ احمال میں ہمارے سامنے 2 صورتیں ہیں، یا تو تمام مقامات میں احمال ہوتا ہے، یا پھر تمام جہات سے نہیں ہوتا بلکہ بعض جہات میں، جس میں سے آج انشاءاللہ مثال بھی پیش کریں گے کہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس اس کلام میں 2 صورتیں ہیں، بعض صورتوں میں احمال ہے اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ مراد متکلم بالکل واضح اور مولا مقام بیان میں بھی ہے، لیکن جو مقام بیان والی صورت ہے فرماتے ہیں اس صورت سے ہم اطلاق و کشف نہیں کر سکتے۔ جس مقام سے ہم نے اطلاق و کشف کرنا ہے وہ صورت ہمارے لیے کیا ہے؟ محمل ہے۔ فرماتے ہیں اس صورت میں بھی ہم مقدمات حکمت کے ذریعے اطلاق کو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ آج بیان کر رہے ہیں مقام تشریع۔ فرماتے ہیں کہ مقام بیان ہمارے پاس 2 طرح کا ہے، ایک ہے مقام تشریع اور دوسرا ہے مقام عمل۔ فرماتے ہیں مقام تشریع سے کیا مراد ہے؟ یعنی جہاں پہ صرف حکم کا جعل ہو اور وہاں پہ حکم کلی موجود ہو، لیکن اس حکم کو بجا لانے کا اور اس کی فعلیت کا ابھی زمانہ نہ آیا ہو، جیسے ارشاد کردگار ہے کہ احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے۔ اب یہ جو احل اللہ البیع یہ مقام تشریع ہے، یعنی خدا کی جانب سے حکم آ رہا ہے، تشریع ہو رہی ہے اور جعل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جعل حلیت بیع ہے کہ بیع کو تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ اگر مقام بیان جعل و تشریع کی صورت میں ہو تو اس بیان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ اس کا ابھی عمل کا وقت آیا نہیں ہے۔ جب عمل کا وقت آئے گا اس مقام پہ دیکھیں گے کہ آیا کسی قسم کی قید موجود ہے یا قید موجود نہیں ہے۔ اگر تو قید موجود ہے تو فابہا، اگر قید موجود نہیں ہے فرماتے ہیں عدم کے تقیید کی صورت میں پھر ہم مقدمات حکمت کے ذریعے اطلاق کو ثابت کر دیں گے۔ پس نتیجہ فرماتے ہیں مقام تشریع جو ہے وہ اس میں پھر اطلاق بھی جاری نہیں ہو سکتا، بلکہ اس صورت میں ہمیں مقام عمل کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ اس کی قیود کو ہم محرز کر سکیں گے۔ فرماتے یہ ہوگا مقام تشریع۔ جہاں تک تعلق ہے مقام عمل کا، فرماتے ہیں اس میں متکلم کا مقام بیان میں ہونا ضروری ہے، البتہ جب وقت عمل میں آ جائے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس مختلف مقامات ہیں، مقام احمال میں مقام بیان نہیں ہوتا، مقام اجمال میں بھی نہیں ہوتا، مقام تشریع میں دیکھیں تو فرماتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ مقام بیان میں نہیں ہوتا، بلکہ جو مقام عمل ہے اس پر مولا کیا ہوتا ہے؟ متکلم جو مقام بیان میں ہوتا ہے۔ یہ ہے جناب مقدمات حکمت کی تیسری صورت کی وضاحت۔ اما فی مقام تشریع، فرماتے جہاں تک مقام تشریع کا تعلق ہے، بأن کان فی مقام بیان الحکم لا للعمل به فعلا، کہ جب وہ صرف حکم کو بیان کر رہا ہو نہ کہ اس کی فعلیت کا اور اس پر عمل کرنے کا بھی زمانہ بالفعل نہ آیا ہو، بلکہ حکم کیا بیان کرے گا؟ بل مجرد تشریعی، فقط اس کی جعلیت اور تشریعیت کو بیان کیا جا رہا ہوگا، اس سے زیادہ اور کسی چیز کو بیان نہیں کیا جا رہا ہوگا۔ فرماتے پاس یہاں پہ فیجوز اللہ یبینہ تمام مراد، فرماتے اس صورت میں جائز ہے کہ متکلم اپنی تمام مراد کو بیان نہ کرے، مع ان الحکم فی الواقع مقید بقید، باوجود اس کے کہ حقیقت میں دیکھیں تو جو حکم واقعی ہے وہ کسی نہ کسی قید کے ساتھ کیا ہوگا؟ مقید ہوگا، کہ لم یذکر ہو فی بیان ہی، کہ جس کو مولا نے ابھی مقام تشریع میں بیان نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے صرف ایک سرسری سا حکم بیان کیا کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے۔ بیع میں عربی شرط ہے، بیع میں ماضی ہونا شرط ہے، بیع میں دیگر زبان ہو سکتی ہیں، بیع میں کون کون سی شرائط ہیں، اس کو اس نے بیان نہیں کیا، فقط اس نے تشریع اور جعل کیا ہے، ایک بنیادی سرسری حکم وہاں پہ بیان کیا۔ فرماتے دوسری جانب سے دیکھیں تو حکم واقعی جو ہے وہ کسی نہ کسی قید کے ساتھ مقید ہوگا، لیکن اس کو مقام بیان میں ذکر نہیں کیا گیا۔ کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ انتظاراً، یہ علت بیان کریں، انتظاراً لمجیء وقت العمل، تاکہ اس کے عمل کے وقت کا انتظار کیا جا سکے، چونکہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب وقت عمل آئے گا پھر مولا بیان کرے گا اس میں کون کون سی شرائط پائی جاتی ہے۔ نتیجہ فلا یحرض ان المتکلم فی صدد بیان جمیع مرادی، فرماتے یہاں پہ اس بات کا یقین حاصل نہیں ہوگا کہ متکلم جو ہے وہ اپنی تمام مراد کو بیان کرنے کے در پہ ہے، یہاں ہم اس بات کا یقین نہیں کر سکتے۔ جب مقام عمل آئے گا تب ہم کہیں گے کہ ہاں مولا مقام بیان میں ہے، اس نے فلاں چیز کو بیان کیا اور فلاں چیز کو بیان نہیں کیا، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں۔
اس طرح فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ فِي مَقَامِ الْإِهْمَالِ رَأْسًا، اسی طرح اگر متکلم جو ہے وہ اصلاً کیا ہو، مقام اہمال میں ہو، چاہے اہمال تمام جہات سے ہو یا بعض جہات کی صورت میں ہو، فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ مَعَهُ ظُهُورٌ فِي الْإِطْلَاقِ، فرماتے ہیں اس صورت میں کلام کا اطلاق میں ظہور ثابت نہیں ہوگا، كَمَا لَا يَنْعَقِدُ لِلْكَلَامِ ظُهُورٌ فِي أَيِّ مَرَامٍ، فرماتے ہیں کسی بھی مورد میں کسی مقام میں اہمال چاہے تمام جہات سے ہو یا بعض جہات سے ہو، تمام کے تمام مرام میں، تمام کے تمام موارد میں کلام کا اصلاً جو ہے وہ اطلاق میں ظہور ثابت نہیں ہوگا، لہٰذا مقام اہمال میں مقدمات حکمت کے ذریعے ہم اطلاق کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یہاں سے وضاحت کریں گے مقام اہمال کی، جو ہم نے کہا تھا کہ یا تو اہمال بعض جہات سے ہو، جیسے ہم نے ڈاکٹر مریض کی دوائی کی مثال دی، اور یہاں سے مثال دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں مقام اہمال البتہ بعض جہات سے ہو، بعض جہات میں مقام بیان ہو، بعض میں مقام اہمال ہو، لیکن جہاں سے ہم اطلاق کو کشف کر رہے ہیں مقام بیان والا نہ ہو بلکہ مقام اہمال ہو۔ فرماتے ہیں ما اذا کان فی صدد حکم آخر، جب مولا جو ہے کسی دوسرے حکم کو بیان کرنے کے در پہ ہو، یعنی جہاں پہ ہم نے اطلاق کو کشف کرا ہے وہ محمل ہے، مولا اس حکم کو بیان نہیں کر رہا بلکہ دوسرے حکم کو بیان کر رہا ہے، اس کے اعتبار سے مقام بیان میں ہے، لیکن جس میں ہم بحث کر رہے ہیں اس کے بارے میں مقام بیان میں نہیں ہے۔ مثال مثل قول تعالیٰ، اے مجیدہ ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، کہ جو شکاری کتے ہیں، جو تربیت یافتہ کتے ہیں، اگر وہ شکار کرتے ہیں تو ان کو تم کھا سکتے ہو، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ فرماتے اس آیت نے اس چیز کو بیان کر دیا اس اعتبار سے کہ اس کی حلیت کو بیان کیا جا رہا ہے مولا مقام بیان میں، لیکن دوسری جانب سے اس آیت مجیدہ میں اس حکم کو بیان نہیں کیا جا رہا کہ اگر جس مقام سے انہوں نے جانور کو پکڑا ہو اس مقام سے چونکہ وہ نجس ہوگا، ظاہر کتے نے منہ لگایا ہوگا، اس کو پاک کرنا اور اس کی تطہیر کرنا وہاں پہ ضروری ہوگا۔ فرماتے اس بات کو چونکہ آیت بیان نہیں کری اور اس اعتبار سے ہی محمل ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ مولا نے تطہیر کی وہاں پہ قید نہیں لگائی تو ہم اس صورت میں اطلاق کو کشف کر لیں۔ فرماتے ہیں یہاں پہ اطلاق کو کشف نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ مولا اس اعتبار سے اور تطہیر والے مقام کے اعتبار سے کیا ہے، مقام بیان میں نہیں ہے بلکہ مقام اہمال میں ہے۔ الوارد فی مقام بین حل سید الکلاب المعلمت من جہت کونہ میتا، فرماتے ہیں آیت اس بات کو بیان کر رہی ہے اور اس بات کے مقام بیان میں ہے کہ وہ والے شکاری کتے کے جو تربیت یافتہ ہوں، اگر وہ کسی جانور کو پکڑ لیں اور وہ جانور جو ہے وہ مردار ہو جائے مثال کے طور پہ، فرماتے تو وہ تمہارے لیے کیا ہوگا، حلال ہوگا، مردہ شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ تمہارے لیے اس کا کھانا پینا حلال ہوگا۔ فرماتے اس اعتبار سے تو آیت مقام بیان میں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کی تطہیر کے اعتبار سے جب وہ اس کو ثابت نہیں کر رہا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ هُوَ فِي مقام بیان مواضع الامساک، فرماتے ہیں کہ یہ مواضع امساک کے اعتبار سے کیا ہے، مقام بیان، یعنی وہ والے مقام جہاں سے کتے نے منہ لگایا، فرماتے ہیں کہ اس والے مقام کو بیان کرنے کے اعتبار سے یہ مقام بیان میں نہیں بلکہ محمل ہے اس اعتبار سے کہ انہا تتنجس فیجب تطہیرها ام لا، کہ وہ مقام نجس ہو جائے گا، آیا اس کی تطہیر کرنا واجب ہے، اس کو پاک کرنا واجب ہے یا پاک کرنا واجب نہیں ہے۔ فلم یکن ہوا فی مقام بیان هذه الجهہ، بس اس اعتبار سے دیکھیں تو کلام ہمارا محمل ہے اور اس کلام محمل میں ہم اطلاق کو جاری نہیں کر سکتے، جب اطلاق کو جاری نہیں کر سکتے فلا ينعقد للکلام ظہور فی الاطلاق من هذه الجهہ، فرماتے اس اعتبار سے کلام کا اطلاق میں ظہور نہیں ہوگا بلکہ ہم کہیں گے کلام ایک جہت سے تو مبین ہے، واضح ہے، مولا مقام بیان میں ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو مولا جو ہے مقام اہمال میں ہے، کلام کا ظہور ثابت نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو بات ہوگی ہمارے لیے واضح کہ جہاں تک دلیل خارجی آ جائے ہمارے لیے واضح کر دے کہ مولا مقام بیان میں ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اگر دلیل خارجی آ کر بیان کرے کہ مولا مقام بیان میں نہیں ہے تو فرماتے ہیں ہم اس کے مطابق کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ لیکن ولو شکا، اگر ہمیں شک ہو کس بات میں، فی ان المتکلم فی مقام البیان او الاحمال، کہ جو متکلم ہے آیا مقام بیان میں ہے یا مقام بیان میں نہیں ہے، محمل ہے، مقام تشریح میں ہے مثال کے طور پہ یا مقام اجمال میں ہے، فرماتے اس صورت میں ہم کیا کریں گے، یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مقام بیان میں ہے یا مقام بیان میں نہیں ہے، فرماتے اس صورت میں ہم ایک اصول عقلائی کی جانب رجوع کریں گے، اور وہ اصل عقلائی کیا ہے، فرماتے فإن الأصل العقلائی یقتضی بأن یکون فی مقام البیان، وہ اصل عقلائی اس بات کا تقاضا کرے گی کہ متکلم جو ہے مولا جو ہے وہ مقام بیان میں، یعنی ہمیں شک ہوگا پتہ نہیں متکلم مقام بیان میں ہے یا مقام بیان میں نہیں، تو اصل عقلائی کہے گی کہ انشاءاللہ متکلم جو ہے وہ مقام بیان میں ہے، وہ جاد بھی تھا اور وہ غیر حاضر بھی تھا اور وہ اپنے کلام کی جانب ملتفت بھی تھا اور وہ مولا حکیم بھی ہے۔ مطلب ان تمام صورتوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پہ اس بات کا حکم لگائیں گے کہ چونکہ عقلاء اس طرح کے کلام کو عکس کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں پر ہم کیا کریں گے، اس کو ہم کہیں گے انشاءاللہ متکلم جو ہے مقام بیان میں ہوگا، مقام احمال مقام جعل و تشریح میں نہیں ہوگا۔ فإن العقلاء کما یحملون المتکلم، مطلب جس طرح کے عقلاء جو ہے متکلم کے نام سے سمجھتے ہیں، وہاں پہ اصول جاری کرتے کہتے ہیں کہ الا انہ ملتفت غیر غافل، کہ وہ اپنے کلام کی جانب متوجہ ہے، غافل نہیں ہے،
نیند میں نہیں بول رہا، یہ مثال کے طور پہ اپنے کلام کی متوجہ نہیں ہے. وجادن غیر حاضر، یا وہ کیا ہے سنجیدہ ہے، مذاق کرنے والا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں ان الشک فی ذالک، جب اس صورت میں شک ہو تو متکلم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کے کلام کو حمل کریں گے کہ یہ اپنے کلام کی متوجہ بھی ہے اور یہ جاد بھی ہے، سنجیدہ بھی ہے. فرماتے ہیں جس طرح شک کی صورت میں ہم اس کے کلام کو اس صورت پر حمل کرتے ہیں، کذالک یحملون، اسی طرح عقلاء متکلم کے کلام کو حمل کرتے ہیں، الا انہ فی مقام البیان والتفہیم. اگر آپ کو شک ہوگا کہ آیا مقام بیان مقام تفہیم میں ہے یا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اصل عقلاء یہاں پہ جاری ہوگی، اور عقلاء کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ یہ مقام بیان میں ہے، لا فی مقام الاحمال والایہام، مقام احمال اور مقام احمال میں یہ موجود نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں ہم نتیجہ دینے جا رہے ہیں، وَإِذَا تَمَّتْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتُ الثَّلَاثُ، فرماتے ہیں جب ہمارے لیے تینوں مقدمات حکمت ہمارے لیے ثابت ہو گئے. فرماتے ہیں فَإِنَّ الْكَلَامَ الْمُجَرَّدَ عَنِ الْقَيْدِ، فرماتے ہیں ایسا کلام ہمارے سامنے آ جائے کہ جو ہر قسم کی قید سے خالی ہو، تو ہم کیا نتیجہ لیں گے؟ ان مقدمات حکمت کو جاری کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یکون ظاہراً فی الاطلاق، یہ کلام جو ہے وہ اطلاق میں ظہور رکھتا ہے، تقیید وغیرہ میں ظہور نہیں رکھتا. پہلی بات وکاشفاً، اور اس بات سے کشف کرے گا اور بیان کرے گا کیا؟ ان المتکلم لا یرید المقید، کے متکلم نے مقید کا ارادہ نہیں کیا بلکہ اس نے مطلق کا ارادہ کیا ہے. وَإِلَّا، وَإِلَّا کا مطلب کیا کہ اگر متکلم نے مقید کا ارادہ کیا ہو، لو کانا قد ارادہ واقعہ، حوض میں جائے گی مقید کی جانب، اگر متکلم نے حکم واقعی میں واقعتاً کیا ہے مقید کا ارادہ کیا ہوگا، لکانا علیہ البیان، چونکہ مولا مقام بیان میں ہے، متکلم مقام بیان میں ہے، اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس قید کو اور اس تقیید کو بیان کرے. کیوں؟ فرماتے والمفروض انہ حکیم ملتفت جاد غیر حاضر، فرماتے اس لیے کہ ہم نے یہاں پہ اسی بات کو فرض کیا ہے کہ جو متکلم ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ مولا حکیم ہے، اپنے کلام کی جانب متوجہ بھی ہے اور سنجیدہ بھی ہے، مذاق وغیرہ بھی نہیں کر رہا. وہو فی مقام البیان، اور مقام بیان میں بھی ہے، لہٰذا جس چیز کو چاہے وہ وہاں پر مقام بیان میں بیان کر سکتا ہے. ولا مانع من التقیید حسب الفرض، فرماتے ہمارے اس فرض کے اعتبار سے یہاں پہ کوئی معنی بھی موجود نہیں، جس طرح کہ واجب کی تقسیمات ثانیہ ہم نے بیان کیا تھا وہاں پہ ایک معنی موجود ہے. فرماتے یہاں پہ تو اس قسم کا کوئی معنی بھی موجود نہیں ہے، تو لہٰذا معنی کا نہ ہونا، مولا کا مقام بیان میں ہونا، اس کا جاد ہونا، ملتفت ہونا، حکیم ہونا، یہ سارے کے سارے اس بات کو بیان کریں گے کہ چونکہ یہ ساری شرائط موجود تھی، اگر چاہتا تو قید کو بیان کر سکتا تھا، اس نے قید بیان نہیں کی، تو ہم کشف کریں گے کہ یہاں پر ہمارے لیے اطلاق ثابت ہو جائے گا. فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ وَلَمْ يُقَيِّدْ كَلَامَهُ، اگر متکلم بیان نہیں کرتا، مقام بیان میں تھا لیکن بیان نہیں کیا اور اپنے کلام کو مقید نہیں کرتا، فَيُعْلَمُ إِنَّهُ أَرَادَ الْإِطْلَاقَ، فرماتے ہیں معلوم ہوگا کہ متکلم نے یہاں پہ اطلاق کا ارادہ کیا ہے. وَإِلَّا، وَإِلَّا کا مطلب کیا کہ مقام بیان میں بھی ہو اور اس کے باوجود بھی قید کو بیان نہ کرے حالانکہ قید اس کی مراد بھی ہو. فرماتے کانا مخلن بے غرض، تو مولا اپنی غرض میں مخل واقع ہوگا. کیوں؟ اس کی غرض تھی تقیید کو بیان کرنا لیکن اس نے بیان نہیں کی، فرماتے مخل غرض واقع ہو جائے گا. نتیجہ فاتضح من ذلك، فرماتے اسے واضح ہو گیا کہ ان کل کلام صالح للتقید، ہر وہ کلام کی جس میں قید لگانے کی صلاحیت موجود ہو لیکن ولم یقید ہو المتکلم، متکلم اس میں قید نہ لگائے، قید کی صلاحیت بھی ہو متکلم پھر بھی قید نہ لگائے، مع کونہ حکیما ملتفتا جادا، فرماتے ہیں کہ جب کہ وہ حکیم بھی ہو، اپنے کلام کی جانب متوجہ بھی ہو، غافل نہ ہو اور سنجیدہ بھی ہو، وفی مقام البیان والتفہیم، اور اپنی بات کو سمجھانا بھی چاہتا ہو، مقام بیان میں بھی ہو، تو ان تمام صورتوں کے ہوتے ہیں نتیجہ کا حاصل کیا کریں گے؟ فَإِنَّهُ يَكُونُ ظَاهِرًا فِي الْإِطْلَاقِ، کلام کا اطلاق میں ظہور ہوگا، وَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمُتَكَلِّمِ، والسامع متکلم پر بھی حجت ہوگا سامع کی جانب سے، اور سامع پر بھی متکلم کی جانب سے کیا ہوگا؟ حجت ہوگا. دونوں ایک دوسرے پر احتجاج کر سکتے ہیں اور اس اعتبار سے دونوں بری ذمہ شمار ہوں گے. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ متکلم کا مقام بیان میں ہونا ضروری ہے، پس اہمال نہیں ہونا چاہیے. اب چاہے اہمال جو ہے وہ تمام جہات سے ہو یا پھر بعض جہات سے ہو. فرماتے بعض جہات کے اہمال سے مراد یہ کہ بعض میں مقام بیان ہو لیکن اطلاق کے مورد میں کیا ہو؟ اہمال ہو. فرماتے اگر دلیل خارجی بیان کرے کہ متکلم مقام بیان ہے تو ہم اطلاق جاری کریں گے، اگر دلیل خارجی بیان کرے کہ متکلم مقام بیان میں نہیں ہے تو وہاں پہ اطلاق جاری نہیں کریں گے. اگر معلوم نہ ہو کہ متکلم مقام بیان میں ہے یا نہیں، فرماتے وہاں پہ اصل عقلائی حاکم ہوگی، وہاں پہ مقدمات حکمت نہیں ہوں گے. اصل عقلائی کیا کہے گی؟ وہ کہے گی جب متکلم جاد بھی ہے، حکیم بھی ہے، مقام بیان میں بھی ہے، اگر آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں مقام بیان میں ہے یا نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اصل عقلائی کہے گی کہ انشاءاللہ متکلم جو ہے وہ مقام بیان میں ہوگا، لہٰذا ہم وہاں پر کیا کر سکیں گے؟ اس اعتبار سے اطلاق حکم کو کشف بھی کر سکیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.